وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں کہ فرشتے پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، اور یہ پیغام رسانی صرف انبیاء کو نہیں ہوتی، انبیاء کے علاوہ بھی پیغام رسانی ہوتی ہے۔ یعنی ایک تو وہ پیغام رسانی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے، جیسے سورہ شورى کے اندر اللہ تعالیٰ نے وحی کے مختلف اقسام بتائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ القاء کر دیتا ہے دل میں، یہ بھی وحی ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے، یہ بھی وحی ہوتی ہے۔ اور ایک وحی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو حکم دیتا ہے، اور وہ فرشتہ کون ہے؟ وہ جبریل علیہ السلام ہے، روح الامین۔ ان کو اللہ نے مقرر کر دیا کہ آپ جائیں اور جا کے نبیوں کو پیغام پہنچائیں، اور وہی پیغام پہنچاتے رہیں۔ لیکن دیگر فرشتے اور دیگر لوگوں کو بھی پیغام پہنچاتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کو پیغام پہنچا، اسی طرح سے حضرت مریم کو پیغام پہنچا، اسی طرح سے جو مختلف جو مواقع پر کسی کو بھی پیغام آ سکتا ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یہ جو غزوہ بدر ہے، غزوہ بدر کے موقع پر فرشتے نازل کیے، اور فرشتوں نے آ کے خوشخبری دی اور خوشخبری کا پیغام دیا۔ تو یہ مختلف مواقع پر مختلف قسم کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام۔ پھر اسی طرح سے وہ فرشتے بھی ہیں جو رحمت کی نوید بن کر آتے ہیں، جیسے ایک صحابی جو ہیں وہ سورہ کہف تلاوت کر رہے تھے، تو ان کا گھوڑا بدکتا تھا، وہ پھر پڑھنا شروع کر دیتے، پھر گھوڑا بدکتا تھا، تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ گھوڑا کیوں بدکتا ہے؟ تو اوپر دیکھا تو ایک بدلی سی تھی، سفید جیسے بادل ہوں اور وہ ستاروں کا جھرمٹ جیسے ہو، تو وہ اس کے اوپر تھا، اس وجہ سے گھوڑا بدکتا تھا۔ وہ کہتے ہیں چھوٹا بچہ پاس سویا ہوا تھا، تو مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں گھوڑا بدکے اور میرے بچے کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے وہ کہتے ہیں میں نے بند کر دیا، تلاوت کرنا بند کر دیا، وگرنہ جب تک میں تلاوت کرتا رہا وہ بدلی اس کے اوپر جو ہے وہ رہی۔ تو اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو نازل ہوئے تھے، اور اگر تو تلاوت کرتا رہتا تو ساری دنیا دیکھتی وہ ان فرشتوں کو، یعنی سب لوگ دیکھتے کہ وہ کیا منظر تھا۔ تو اس کا مطلب ہے مختلف مواقع پر مختلف امور کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر تو بڑی تفصیل لکھی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ کیا کیا کام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کارکنان ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کتنے ہیں۔ یہ ہزاروں لاکھوں نہیں ہیں، یہ اربوں خربوں ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح خانہ کعبہ ہے ادھر بیت اللہ، اسی طرح بیت اللہ کے اوپر 7ویں آسمان پہ بیت المعمور، تو جس طرح اس کے گرد ہر وقت طواف جاری ہے، اسی طرح بیت المعمور کے گرد بھی ہر وقت طواف جاری ہے، اور ایک وقت میں 70,000 فرشتے جو ہیں وہ طواف کرتے ہیں بیت المعمور کا۔ اور ایک فرشتہ جب ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے تو اس کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آنی۔ یعنی کتنے فرشتے ہیں پھر اللہ کے؟ اللہ ہی جانتا ہے ان کی تعداد کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ مختلف امور سر انجام دیتے ہیں، پیغام رساں بن کے، جاعل الملائکۃ رسلا، اللہ تعالیٰ ان کو پیغام رسانی۔ اور شاہ ولی اللہ نے علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ تمام امور جو سر انجام پا رہے ہوتے ہیں دنیا میں، فرشتوں کے ذریعے سے سر انجام پا رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مچھیرا اپنا جال ڈالتا ہے نا مچھلیاں پکڑنے کے لیے کسی دریا میں یا سمندر میں، تو مچھلیوں کو یہ کہہ کے جال کی طرف لانا کہ تم آؤ، جال کی طرف آؤ، وہ بھی فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو فرشتے مچھلیوں کو جال کی طرف لاتے ہیں، وگرنہ۔ اور یہ ملائے اعلیٰ اور ملائے اسفل مختلف قسم کے فرشتے ہیں۔ ملائے اعلیٰ تو وہ ہیں جو جن کی ڈیوٹیاں اوپر آسمانوں پہ ہیں، اللہ کے عرش کے ارد گرد ڈیوٹیاں ہیں، لیکن جو ملائے اسفل ہیں وہ ہر طرح کے کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے۔ لہٰذا کس مچھلی نے آنا ہے، کس مچھلی نے نہیں آنا، جس نے آنا ہے اس کے اوپر بھی فرشتہ مقرر ہے، اور جس نے نہیں آنا اس کے اوپر بھی فرشتہ مقرر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔
فتبارک اللہ احسن الخالقین. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یہ مخلوق بنائی ہے اور کس طرح سے نظام بنایا ہے. یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی تخلیق کے اندر، اپنی مخلوق کے اندر جتنی مرضی اضافہ کرتا رہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، ہر طرح کی، ہر وقت قدرت رکھنے والی ذات ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا. اللہ جو وہ کھول دے، ما یفتح اللہ للناس، جو کھول دیتا ہے اللہ لوگوں کے لیے، من رحمت، اپنی رحمت میں سے کچھ، جو رحمت اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں میں سے کسی کے لیے کھول دیتا ہے، فلا ممسک لہا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. فلا ممسک لہا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں. وما یمسک، اور جو اللہ روک لے، جس رحمت کو اللہ کھول دیتا ہے کسی کے لیے، وہ تو کوئی بند نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. وما یمسک، اور جو وہ روک دے، فلا مرسل لہ من بعدہ. اللہ اکبر. پھر وہ اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں ہے. جس کو اللہ نے روک دیا پھر اس کو کوئی کھولنے والا نہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. کیا صفات سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی، کس طرح کھول کھول کے اللہ نے بیان فرمائی ہیں کہ اللہ کی رحمت جو وہ کھول دے کسی کے لیے تو کوئی بند نہیں کر سکتا. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. بلکہ اس کے شروع میں آپ یہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ. کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. لہ الملک ولہ الحمد، بادشاہت بھی اس کی ہے، تعریف بھی اسی کی ہے. سبحان اللہ. شکر بھی اسی کا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں جو تو عطا کر دے. ولا معطی لما منعت، اور اس کوئی دینے والا نہیں جس کو تو منع کر دے. سبحان اللہ. وہی بات یہاں اللہ کریم نے فرمائی ہے کہ جس کو ما یفتح اللہ للناس، جو کھول دے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے، من رحمت، کوئی رحمت، فلا ممسک لہا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں. وما یمسک، اور جس کو وہ روک دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، بس کوئی نہیں ہے اس کو کھولنے والا اس کے بعد. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ ذات بڑی ہی غلبے والی اور بڑی حکمتوں والی ذات ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے کائنات کے لوگو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کے انعام کو، علیکم، جو تمہارے اوپر ہوا. یعنی اللہ کے جتنے انعامات ہیں ان کو یاد کرتے رہا کرو. حل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی خالق ہے اللہ کے علاوہ؟ سبحان اللہ. یعنی جتنی نعمتیں عطا ہوئی ہیں ہر نعمت کو یاد کرو، اس پر شکر کرو. جو نعمت عطا ہوتی جاتی ہے، ایک ایک نعمت اس کے اوپر شکر واجب ہے، اس کو یاد رکھا کرو. اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے انعام کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہوا. اللہ اکبر. حل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی خالق ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ تم نعمتوں سے مستفید تو ہوتے ہو، شکر نہیں کرتے. تو یہ خیال نہیں آتا کہ جو نعمت ملی ہے وہ اللہ خالق اور مالک نے دی ہے. حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یرزقکم، جو تمہیں رزق عطا کرتا ہے، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو بندگی کے لائق ہو. اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے ساتھ خوف یا امیدیں وابستہ کی جا سکے. الہ صرف اکیلا وہ ہے، لا الہ الا ہو. سبحان اللہ. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس تم کدھر الٹے پھرے جاتے ہو؟ یعنی سب کچھ پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے ساتھ خوف یا امیدیں وابستہ کی جا سکے. جب یہ سب کچھ، ساری حقیقتیں واضح ہیں، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو پس کدھر الٹے پھرے جاتے ہو؟
یعنی اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی توحید کو چھوڑ کر تمہارا طرز عمل کدھر جاتا ہے؟ فَإِن يُكَذِّبُوكَ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو جھٹلا دے، یعنی ساری باتیں توحید کی اور واضح کرنے کے باوجود، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلا دے، یہ جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ اللہ، تسلی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ صرف آپ کو نہیں جھٹلا رہے، آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو جھٹلایا گیا۔ اللہ، یعنی اس میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا جاتا ہے نا کہ فقط کذبت رسول من قبل، کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی نہیں ہوتی، بلکہ یہ کفار کے لیے وعید بھی ہوتی ہے کہ جس طرح کا پھر حشر ان لوگوں کا ہوا جنہوں نے پہلے نبیوں کو جھٹلایا، اسی طرح کا حشر پھر ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، جیسے سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، کہ آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، انہوں نے صبر کیا اس بات پر جو ان کو جھٹلایا گیا تھا اور ان کو تکلیف دی گئی تھی، اس پر انہوں نے صبر کیا، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے اوپر ان کے پاس ہماری مدد آن پہنچی۔ سبحان اللہ۔ فَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، کہ آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ گئی ہیں، اور اللہ کے کلمات کے اندر، اللہ کے قانون کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جو ان کے ساتھ ہوا ہے یہی ان کے ساتھ بھی ہوگا جو جھٹلاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں کہیں یہ کہا گیا کہ فقط کذبت رسل من قبلک، کہ آپ تسلی رکھیے آپ سے پہلے رسولوں کو بھی اسی طرح جھٹلایا گیا، تو وہ تسلی ایک تو اس بات کی کہ آپ کے اوپر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی اور اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہے، اور دوسرا کفار کے لیے وعید کہ جو اللہ کا قانون ہے ہلاکت اقوام کا، کہ جو نبیوں کو جھٹلاتے ہیں اور پھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، وہ قانون ان کے اوپر بھی جاری و ساری ہوگا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور، تمام معاملات جو ہیں وہ لوٹتے ہیں۔ جب اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں، ہے بھی وہ علی کل شیء قدیر، ہے بھی وہ العزیز الحکیم، ہے بھی لا الہ الا ہو، جب ان کی ساری صفات اللہ تعالیٰ کی بتا دیں اور امور اور معاملات بھی سارے اسی کے ہاتھ میں ہیں، تو پھر اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جب انکار کرتے ہیں تو پتہ نہیں کس برتے پر کرتے ہیں، کس بنیاد پر انکار کرتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یعنی یہ اس کے اندر تخویف بھی ہے، انذار بھی ہے کہ سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، تو تم بچ جاؤ، اگر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا ہے تو اپنے معاملات سیدھے کر لو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے کائنات کے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس تمہیں دنیا کی زندگی کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ دنیا کی زندگی کیسے دھوکے میں مبتلا کرتی ہے؟ اللہ، بہت ساری دنیا دھوکہ کھا گئی، بہت سارے لوگ دنیا سے دھوکہ کھا گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ زمین میں جو خوبصورتی پیدا کی ہے، اس کو پرکشش بنایا ہے، یہ ہم نے خود پرکشش بنایا، اور اس لیے کو پرکشش بنایا ہے کہ امتحان کرنا ہے کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے، اس امتحان کے لیے۔ لہذا اللہ کریم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 29 کے اندر
سورہ مومنون کی آیت نمبر 37 کے اندر اور سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 24 کے اندر فرمایا، یہی مضمون ہے کہ دنیا جو ہے اس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ جو ہیں دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی دل فریبیاں، اس کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ دھوکہ کھا گئے۔ اللہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، دنیا کی زندگی جو ہے وہ تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ دھوکہ کس طرح سے ہے کہ یہ قریب کی زندگی ختم ہونے والی دنیا دو طرح سے ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ادنا سے ہے۔ ادنا کا مطلب ہوتا ہے قریب والی، ادنا کا مطلب حقیر بھی ہوتا ہے، یعنی دنیون سے ہے تو اس کا مطلب ہے حقیر۔ یہ دنیا حقیر بھی ہے اور دنیا قریب بھی ہے۔ کتنی حقیر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اس کا مطلب ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر ہوتی ما سقا کافرن شربۃ من ماء، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ اہمیت والی چیز اللہ کافروں کو کیوں دیتا؟ تو اللہ نے کافروں کو دی ہوئی ہے، اس کا مطلب اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی، مچھر ہی کیا چیز ہے اور مچھر کا پر کیا چیز ہے اور اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اس کی رنگینیوں سے، اس کی دل فریبیوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے سے دھوکہ نہ کھانا۔ اللہ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکے باز تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ دھوکے باز کون ہے؟ شیطان، جو انسان کو مختلف قسم کے دھوکے دیتا ہے اور دھوکے میں مبتلا کرتا ہے۔ تو شیطان کا تو کام ہی دھوکہ دینا ہے، اور خود بھی دھوکہ دیتا ہے، نظر آتا نہیں ہے، وسوسے بھی ڈالتا ہے، اور مختلف قسم کی ایسی کارروائیاں کرتا ہے جو انسان کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے ہیں۔ وعدے کرتا ہے انسان کے ساتھ، اس انسان کو امیدیں دلاتا ہے، جو امیدیں دلاتا ہے وہ بھی جھوٹی، جو وعدہ کرتا ہے وہ بھی جھوٹا، سب کچھ۔ اور یہ دنیا رنگین نظر آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کبھی تمہیں کوئی چیز دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، نہ دنیا اور نہ دھوکے باز شیطان۔ غرور جو ہے، غرور غین پہ زبر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، دھوکے باز۔ یہ فعول کے وزن پہ، بہت زیادہ دھوکے باز۔ اللہ اسی وزن پہ غفور ہے نا، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا۔ تو غرور بہت زیادہ، یہ اگر غین کے اوپر پیش ہو نا، غرور ہو، تو اس کا مطلب ہوگا دھوکہ یا دھوکہ دینا، مصدر ہو جائے گا۔ تو غرور جو ہے یہ فعول کے وزن پہ، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ دھوکہ دینے والا۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور جو دھوکے باز ہے وہ تمہیں اللہ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ دے جائے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ، یہ شیطان جو ہے نا یہ ہے دھوکہ دینے والا۔ اب یہاں پہ پیچھے ذکر نہیں کیا کہ کون ہے دھوکہ دینے والا، تو اگلی آیت میں کلیئر ہو گیا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ، بے شک شیطان جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے۔ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، وہ تو بدبخت دشمن ہے اور اس نے دشمنی کی ساری انتہا کی ہوئی ہے، تم بھی تو اس کو دشمن کنسیڈر کرو نا، تم نے اس کو دشمن بنایا ہی نہیں ہوا، دشمن سمجھا ہی نہیں ہوا۔ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تم بھی اس کو دشمن سمجھو، اور دشمن سمجھو گے تو اس سے بچنے کی کوشش کرو گے۔ جو اس کو دشمن ہی نہیں سمجھتا تو پھر تو وہ تو اس کے ساتھ دوستیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور وگرنہ یہ ہے دشمن۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، جب سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو تو اس نے نہیں کیا۔ کانا من الجن، جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں اس کی ویسے اپ گریڈیشن ہوئی تھی اور اس کو ساتھ شامل کیا ہوا تھا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اگر فرشتہ ہوتا تو فرشتوں کے اندر تو لا یعصون اللہ ما امرہم،
وہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. تو یہ جن تھا، اس نے نافرمانی کر دی. اس نے کہا جی میں تو بہتر ہوں اس سے. ففسق عن امر ربہ، اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کیا تم من دونی، کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو دوست بناتے ہو؟ یعنی کتنا بڑا ظلم ہے اپنے آپ پر کہ جو دشمن ہے، جس نے دشمنی کی ہے، جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس کو تم دوست بناتے ہو. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، یہ بھی اور اس کی ذریت بھی سارے کے سارے تمہارے دشمن ہیں. لہذا یہ ذریت کی جب بات ہوتی ہے نا، تو یہ ذریت صرف شیطانوں میں سے نہیں ہے، یہ جنوں میں سے نہیں ہے. ذریت جو ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہے. شیطان جنوں میں سے بھی ہیں، شیطان انسانوں میں سے بھی ہے. من الجنت والناس. لہذا شیاطین جن ہو یا شیاطین انس ہو، کیا تم ان کو دوست بناتے ہو؟ فتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، مجھے چھوڑ کر تم ان کو دوست بناتے ہو. وہم لکم عدو، وہ دشمن ہے سارے. لہذا اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن سمجھو، سمجھا کرو. وہ دشمن تو ہے، تم سمجھتے نہیں ہو. انما یدعو حزبہ، وہ ہمیشہ دعوت دیتا رہتا ہے اپنے گروہ کو. دیکھیں حزبہ، اللہ کریم نے فرمایا اپنے گروہ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے گروہ والوں کو وہ ہمیشہ حکم دیتا رہتا ہے. کیونکہ جو اللہ کے بندے ہیں نا، وہ تو اس نے ابتدائے آفرینش اللہ سے کہا تھا نا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، میں لوگوں کو جنت میں جانے نہیں دوں گا، میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور میں ان سیدھے رستے پر ان کو جانے نہیں دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تو گھوڑے دوڑا لے، اپنے جو ہوتا ہے تو کر لے. ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان، میرے جو بندے ہیں ان کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں چلے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان جو پوری اپنی کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا. وہ گمراہ جو کرتا ہے تو اپنے ہی بندوں کو گمراہ کرتا ہے. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کا کوئی زور نہیں چلتا اس شیطان. لہذا سمجھ لیجئے کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اس کے اوپر شیطان کا زور نہیں چلتا. ایک دوسرا گروہ ہوتا ہے جو شیطان کے بیلی ہوتے ہیں، شیطان کے دوست ہوتے ہیں. ان کو بھی شیطان کچھ نہیں کہتا، کیونکہ انہوں نے اپنا کردار شیطان والا بنایا ہوا ہوتا ہے. لہذا شیطان ان سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شیطانوں والے کام وہ خود کر رہے ہیں. تیسرا طبقہ وہ ہے جو ہوتے اللہ کے بندے ہیں لیکن وہ گیپ دے جاتے ہیں، کوتاہی کر جاتے ہیں، درمیان میں شیطان کی بات مان جاتے ہیں. شیطان کا داؤ چلتا ہے تو ان کے اوپر چلتا، جو گیپ دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور شیطان ان کے اوپر اپنا داؤ چلا کے ان کو اپنے ساتھ ملا لیتا، اپنا ساتھی بنا لیتا. انما یدعو حزبہ، یہ اپنا گروہ بنا رہا ہوتا ہے، اپنا گروپ اسٹیبلش کر رہا ہوتا ہے. کیوں گروپ اسٹیبلش کرتا ہے؟ لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ بھی ہو جائیں جہنم والے، جہنم کے عذاب والوں میں سے ہو جائیں. کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ اکیلا نہ جہنم میں جائے، یہ اور لوگوں کو بھی جہنم میں لے کے جائے. لہٰذا اس کا شیطان کا تو ہمیشہ یہی کام ہے، اپنا گروپ اسٹیبلش کرتا رہتا ہے تاکہ وہ لوگ جو ہیں سارے کے سارے اصحاب السعیر میں سے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. الذین کفروا لہم عذاب شدید، یہ اصحاب السعیر کون ہیں؟ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے. والذین آمنوا، اور جن لوگوں نے جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر. افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کیا پھر وہ جو زین لہ سوء عملہ، جس کے لیے مزین کر دیے جائیں اس کے برے اعمال،
فرآہ حسنا، اور وہ ان کو اچھا سمجھنا شروع کر دے، اس کو اچھا دکھائی دینا شروع ہو جائے، اس سے زیادہ بدبخت کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی بدبختی کہ جس کے برے اعمال اس کو اچھے کر کے دکھا دیے جائیں، یہ سب سے بڑی بدبختی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک تو یہ نا برائی ہے، برائی سمجھ آ رہی ہے تو آدمی برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ایک یہ ہے کہ اس کے برے اعمال جو ہیں اس کو اچھے کر کے دکھائے جا رہے ہیں، اور یہ شیطان یہی کام کرتا ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ، کیا پھر وہ شخص جس کے لیے مزین کر دیے جائیں سوء عملہ، برے اعمال اس کے، فرآہ حسنا، اللہ اکبر، سو وہ اسے دیکھتا ہے اچھا، یعنی اس کو اچھے لگنے شروع ہو جاتے ہیں سارے اعمال۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تو یہ سوال اللہ کریم نے شروع میں کیا ہے، افمن، کیا وہ شخص جو زین لہ سوء عملہ، جس کے برے اعمال اچھے کر کے دکھائے جائیں، اس کو مزین کر کے دکھائے جائیں، یہ سوال کا فرآہ حسنا، اور وہ ان کو اچھا ہی دیکھنا شروع کر دے اور اس کو اچھے نظر آنے شروع کر دیں، آگے سوال بند ہو گیا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ محذوف ہے کہ اے کمن لیس ذالک، سوال یہ ہے کیا وہ شخص جس کے برے اعمال اس کو مزین کر کے دکھائے جائیں اور ان کو اچھا سمجھنا شروع کر دے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ایسا نہیں ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے برا آدمی، اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جو ہدایت کے رستے میں جو رکاوٹیں ہیں نا، ان میں ایک رکاوٹ ہے حجاب سوء معرفت، پہچان میں غلطی کر جانے کا حجاب، پہچان میں غلطی کی رکاوٹ۔ وہ کہتے ہیں یہ رکاوٹ یہ ہے کہ آدمی گناہ کو نیکی سمجھنا شروع کر دیتا، آدمی گمراہی کو ہدایت سمجھنا شروع کر دیتا۔ اندازہ کیجئے، جس کو یہ معلوم ہو کہ یہ گمراہی ہے تو وہ تو اس سے بچنے کی کوشش کرے، جو گمراہی کو ہدایت سمجھنا شروع کر دے۔ اور اللہ کریم نے سورہ نور کے اندر، سورہ نور کی جو آیت نمبر 62 ہے شاید، آخر پہ جا کے اللہ کریم نے وہاں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے تم میں سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا سن کر آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں۔ تو وہاں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بچ جائیں یا ڈر جائیں اس بات سے۔ کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنہ، اس بات سے بچ جائیں کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو کوئی دردناک عذاب پہنچے۔ تو جو فتنہ ہے نا، فتنہ کا معنی مصیبت بھی ہوتی ہے، فتنہ کا معنی آزمائش بھی ہوتی ہے، فتنہ کا معنی امتحان بھی ہوتا ہے، فتنہ کا معنی ہر طرح کی مصیبت ہوتی ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کرتا ہے نا، اس کو جو سب سے پہلا فتنہ پڑتا ہے نا، جو پہلا فتنہ جس میں وہ مبتلا ہوتا ہے، وہ یہ والا فتنہ پڑتا ہے کہ وہ گمراہی کو ہدایت سمجھنا شروع کر دیتا، وہ برائی کو اچھائی سمجھنا شروع کر دیتا۔ یہ گویا اتنی خوفناک یہ کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ اس کے بعد پھر اس کی واپسی تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے کہ شیطان اس کو مزین کر کے دکھاتا ہے ایسے اعمال، اس کے برے اعمال، وہ اس کو اچھا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو شخص ہر کام کو اچھا سمجھنا شروع کر دے، ہر برائی کو، تو پھر وہ اس سے بچے گا کیسے؟
وہ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل ننبئکم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمائیے کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں جو اعمال کے اعتبار سے خسارہ پانے والے لوگ۔ یہ خسارہ پانے والے لوگ پتہ ہے کیوں ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی محنت وہ دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی۔ اور کیسے ضائع ہو گئی؟ وہ سمجھتے یہ رہے کہ وہ تو اچھا کام کر رہے ہیں، وہ سب سے بہترین کام کر رہے ہیں، سمجھتے یہ رہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، اصل میں وہ غلط کام کر رہے تھے۔ اس سے بڑی اور خوفناک کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا فرمایا کہ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کیا پھر جس شخص کو اس کے برے اعمال مزین کر کے دکھائے جائیں اور ان کو اچھا سمجھنا شروع کر دے، یعنی اس جیسا بھی کوئی بدبخت ہوگا۔ فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، پس بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ دیکھیں اگرچہ یہاں پہ یہی بتایا گیا ہے کہ ہدایت اور گمراہی جو ہے اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہی کے راستے پر جانے دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کسی کو پکڑ کر زبردستی نیکی کے راستے پر نہیں چلاتا، امتحان لینا مقصود ہے نا۔ اور امتحان اسی بات میں ہے کہ اللہ کی مشیت کے مطابق لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے تو مومن بن جائے، جو چاہے تو کافر بن جائے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کا بیان ہے کہ اللہ کا اختیار ہے، جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے وہ گمراہ کر دے۔ لیکن اللہ کیوں کسی کو گمراہ کرے گا زبردستی؟ کیوں کسی کو پکڑ کے ہدایت دیتا ہے؟ اللہ نے تو امتحان لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جیسے دوسری جگہ فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ تعالیٰ جو گمراہ کرتا ہے تو فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے، جو نافرمانی کرنے والے ہیں انہی کو اللہ گمراہ کرتا ہے۔ گویا جو اللہ گمراہ کرتا ہے تو وہ خام خواہ کسی کو پکڑ کے گمراہ نہیں کرتا۔ جو شخص گمراہی کے راستے پر چلا ہوتا ہے، جس نے گمراہی کے راستے پر جانے کی محنت کی ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر حسرت کے طور پر، یعنی ان کی حسرتوں کی وجہ سے آپ کی جان نہ جاتی رہے۔ فلا تذهب نفسک، آپ کی جان نہ جاتی رہے، علیہم حسرات، ان کی حسرتوں کی وجہ سے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حسرت رہتی تھی کہ یہ لوگ ایمان والے بن جائیں۔ اور فلعلک، یہی بات ہے جو دوسری جگہ پہ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ اپنی جان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اس افسوس میں کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ فلعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ تو اپنا آپ ہلاک کر بیٹھیں گے کہ یہ لوگ مومن کیوں نہیں ہوتے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی تھی، آپ کو اتنا صدمہ ہوتا تھا اس بات سے کہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت کیوں نہیں پاتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، یہ جو ہدایت دینا یا گمراہی پر رکھنا یہ اللہ کی مشیت میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کو ان کی گمراہی کے اوپر خام خواہ ان کی حسرتوں کی وجہ سے آپ کو اپنے افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ کہیں آپ کی جان ہی جاتی رہے۔ ان اللہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بما یصنعون، جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ جانتا ہے، یعنی ان کے اعمال کرتوت جس طرح کے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ان کو جزا یا سزا دے گا۔ واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت، اور اللہ ہی ہے الذی ارسل الریاح، جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، یا جس نے بھیجی ہوائیں، اللہ ہی نے بھیجی ہوائیں، وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ فتثیر سحابا، اور وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، یعنی ہوائیں آتی ہیں پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔
فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، پس ہم ان کو ہانک کر لے جاتے ہیں مردہ شہر میں، ایک ایسے شہر میں، ایک ایسی جگہ پر جو مردہ ہوتی ہے، یعنی بالکل بنجر اور بے آباد جگہ پر وہ چلی جاتی ہیں۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر ہم اس زمین کو مردگی کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سسٹم تو تم نے دیکھا ہے نا، ہوائیں چلتی ہیں، وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم ان کو ہانک کے کسی ایسی طرف لے جاتے ہیں جو بنجر اور بے آباد اور یعنی جگہ ہوتی ہے۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس پر جب بارش ہوتی ہے تو وہ لہلہا اٹھتی ہے، وہ کھیتی، وہ مردہ کھیتی جو ہے وہ اپنی مردگی کے بعد وہ زندگی کا نمونہ پیش کرنا شروع کر دیتی ہے۔ فرمایا كَذَلِكَ النُّشُورُ، اسی طرح تمہیں قیامت والے دن اٹھانا ہے دوبارہ۔ اس سے بڑی اور آخرت کی دلیل کیا ہوگی کہ مردہ کھیتی کو جو ذات مردہ کھیتی کو زندگی بخشتی ہے وہی مردہ انسان کو زندہ کر دے گی۔ تمہیں اس سسٹم سے یہ آخرت سمجھ میں نہیں آتی تو آخرت کو اس سے سمجھو۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اللہ اکبر۔ والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور۔ لمبی آیت ہے، میرا خیال ہے وقت ہو گیا، اس کو ہم اگلے درس پہ لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔